بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 71 آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، بات مانی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آج عموماً یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ یہ چار امام کون تھے، کیا چاروں امام کی پیروی کرنی چاہیے یا کسی ایک کی پیروی کرنی چاہیے، یا پھر ان کے اقوال کیا تھے؟ تو آج اللہ کی توفیق سے چار امام جو تھے وہ کون تھے، ان کے اقوال کیا ہیں، کیا وہ اپنی زندگی میں یہ فرما کر گئے کہ ہمارے ناموں پر مذہب بنا دینا، یہ تمام باتیں اور سے ملتی جلتی باتیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم فرقوں میں بٹ گئے، اس فرقہ بندی سے امت کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے اور دشمنوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، جیسے کہ موجودہ حالات اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ ہر جماعت اپنی ڈیٹ ان کی مسجد علیحدہ بنا رکھی ہے۔ علامہ حالی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب جو ہے وہ کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانہ میں پنپنے کی یہی باتیں۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان پہلے ایک امت تھے اور پھر فرقہ اور جماعت اور مسلکوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے ایک شخص کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف کلمہ شہادت کافی تھا، مگر اب اسے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہونے کا اقرار بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، اب مجھے کتاب کا نام بھول گیا ہے، کہ جاپانیوں کی ایک جماعت مسلمان ہونا چاہتے تھے، ابھی انہوں نے اسلام لانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مذہبی جماعتیں اس مال غنیمت کی تقسیم پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑی۔ کچھ لوگوں نے کہا انہیں حنفی مسلک اختیار کرنا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا انہیں شافعی مسلک اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس لڑائی جھگڑا اور باہمی جو ٹکراؤ تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بددل ہو کر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ بڑی ہی افسوسناک بات۔ ان جاپانیوں نے سنا تھا کہ مسلمان ایک قوم ہے، کیونکہ ان کا قرآن ایک، قبلہ ایک، اللہ ایک اور رسول ایک ہے۔ تو ہم چلو، کیونکہ عیسائی، آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں میں بہت زیادہ فرقے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ ایک ہی جماعت ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح ان میں بھی فرقے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی بہتر ہیں۔ پیارے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، اللہ تعالیٰ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان ائمہ کرام پر جنہوں نے دین کی خدمت کیا۔ میرے بھائی یاد رکھیے، صرف چار امام تو یہ تو مشہور ہوئے نا، ویسے امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام ابن ماجہ ہے، اسی طرح اور بہت سارے امام گزرے، ہم ان سب کی قدر کرتے ہیں۔ اور آج ان چار جو ائمہ ہیں جو بڑے مشہور ہیں، ان کے اقوال میں آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کا قول قرآن کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اترکوا قولی، کہ میرا قول چھوڑ دو قرآن کے مقابلے میں۔ اسی طرح پھر پوچھا کہ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ، آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اترکوا قولی، میرا قول چھوڑ دو۔ پھر تیسری دفعہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا قول اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ہو تو فرمایا کہ اترکوا قولی، میرا قول صحابہ کرام کے مقابلے میں چھوڑ دو۔ کتاب حقیقت الفقہ، علامہ محمد یوسف، صفحہ نمبر 69۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سر آنکھوں پر۔ پھر فرمایا لوگوں دین میں اپنی عقل سے بچو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم پکڑو، جو کچھ سنت سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا۔ کتاب حقیقت الفقہ، صفحہ نمبر 82۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، تو آدمی سن کر کہنے لگا کہ ماذا انت ترى یا ابا عبداللہ،
کہ اے امام شافعی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا خیال کیا ہے اس بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کو اس بات پر غصہ آ گیا اور غصہ میں کانپنے لگے اور کہا اترانی اخرج من الکنیسہ، کیا تو مجھے کسی چرچ یعنی جو گرجا ہے، گرجا گھر، اس سے نکلے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ میں اس سے نکل رہا ہوں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تبرک کے طور پر مانا۔ اور سنو، اگر شافعی کا کوئی قول حدیث کے خلاف ہو تو چوراہے پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دینا قد ذہب عقل الشافعی، کہ شافعی کی عقل ختم ہوگی اور اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حقیقت الفقہ صفحہ نمبر 75۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہ قول ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے، اور جب میرا کوئی قول حدیث کے خلاف پاؤ تو کیا کرو؟ حدیث پر عمل کرو، میرا قول جو ہے دیوار پر مار دو۔ آج کے دور میں بھی اگر کسی کو حدیث جو بتائی جاتی ہے، بخاری کی حدیث بتائی جاتی ہے، مسلم کی حدیث بتائی جاتی ہے، کہتے ہیں جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب میں نہیں، ہمارے امام نے نہیں۔ بھائیو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آئیے تیسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کل یوخذ قولی، کل یوخذ قول، کل یوخذ قولی ویرد، یا اس طرح ہے کہ کل یوخذ قول ویرد الا هذا صاحب القبر، کہ ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات 100% لی جائے گی، کیونکہ وہ بولتے اس وقت جب اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی نازل کرتا تھا۔ سورۃ نجم آیت نمبر 3 اور 4۔ چوتھے امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ والجماعہ فرماتے تھے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا وہ ہلاکت کے کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ حوالہ ابن جوزی رحمہ اللہ۔ اسی طرح میرے بھائیو، 4 امام، ہماری بات کس پہ ہو رہی ہے؟ 4 امام یا 4 مذاہب جو بنائے گئے، اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے آج۔ میں اور آپ سنتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، مگر بات کسی ایک کی مانی ہے۔ میرے معزز و مکرم و پیارے بھائی اور بہن، باقی تینوں نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان نہیں کیا؟ پیارے بھائیوں، چاروں مذہب کی پیروی نہ تو مستحب ہے اور نہ کسی مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کا پابند ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ان اماموں یا چاروں مذہبوں پر پابند ہونے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو شخص ان مذاہب میں سے کسی ایک کا اور اس کے تمام مسائل پر پابند و متبع ہو جائے تو ان کو قرآن کی یہ آیت سامنے رکھنی چاہیے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 159 ان الذین فرقوا بین دینہم، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ تو پیارے بھائیوں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک پر چلنا ضروری ہے، تو مجھے بتائیے کہ خلفائے راشدین کا مذہب کیا تھا؟ اتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا سرٹیفکیٹ ملا، کیا وہ شافعی تھے؟ کیا وہ حنبلی تھے؟ کیا وہ مالکی تھے؟ مجھے بتایا جائے ذرا۔ در حقیقت یہ نسبتیں جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے زمانے میں بالکل نہیں تھی، بلکہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کو باعث نجات سمجھتے تھے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، شاید آپ نے سنی ہو یا نہیں، خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں 4 مصلے تھے۔ 4 صدی ہجری میں خانہ کعبہ بیت اللہ 4 مصلے اس میں بنائے گئے۔ احناف اور شوافے کا اختلاف اس قدر بڑھ گیا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ والعیاذ باللہ، حالت یہ ہو گئی کہ ایک امام کے ماننے والے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو باقی تینوں مصلوں پر نمازی بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات، ہمارا دین ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، اور مصلے 4 اور 4 نمازیں۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کی اس آیت کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سورۃ ال عمران آیت نمبر 103، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو وہ رحمتیں نازل فرمائے جن کی مخلصانہ دعوتی جدوجہد کے نتیجہ میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حکم سے، ابھی مجھے صحیح نہیں پتا لیکن 1926 میں اس بدعت کا خاتمہ ہوا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ خانہ کعبہ میں ایک امام کے پیچھے دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ ایک ساتھ ایک مصلی پر نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر کسی
کسی بھی امام نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے ناموں پر مذہب بنا لینا، اور کسی امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا ہر بات 100% صحیح ہے، یعنی ہر بات پر عمل کرنا۔ کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم چلے جائیں گے اور ہمارے بعد میں جو ہے یہ 4 راستے بنا لینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث یہ شافعیوں کے لیے، یہ حنبلیوں کے لیے اور یہ مالکیوں کے لیے۔ میرے پیارے بھائیو، تمام ائمہ کرام بری الذمہ اس بات سے، وہ اپنی جان چھڑا گئے، جیسے کہ میں نے ان کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 400 سال بعد ان مذاہب کا آغاز ہوا، جن کی جڑیں وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی گئیں۔ موجودہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، جس نے جس ماحول اور معاشرہ میں پرورش پائی، اس کے نزدیک ماحول اور معاشرہ کا جو روایتی دین تھا وہی سب کچھ صحیح دین بن گیا۔ انسانیت کی ہلاکت کے لیے ابلیس کے پاس سب سے بڑا کوئی ہتھیار تھا، وہ اندھی پیروی تھی۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے نسل انسانی کی اکثریت کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جس کی مثال آپ آج دیکھتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ مختلف فرقوں، جماعتوں اور مسلکوں میں تقسیم ہے۔ آج کسی کو قرآن حدیث کی بات بتائی جائے تو بات ہمارے بھائی جواب دیتے ہیں، دیکھو جی وہ جماعت اتنے لوگ ہیں جی، 20 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تُطِعْ اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 116 116، کہ اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اور سورۃ یوسف آیت نمبر 103 میں کیا فرمایا؟ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، کہ آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق و صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور پھر حق و باطل کا معیار میرے بھائیوں دلائل و براہین ہے، لوگوں کی اکثریت و اقلیت نہیں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں، یاد کریں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلهم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک کے۔ اور اس جماعت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4596 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 2641۔ تھوڑی سی بات میرے بھائیو، اللہ آپ کو برکت دے۔ آخری بات، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین، ائمہ دین اور سلف صالحین رحمہ اللہ سے محبت کریں، ان کی تعلیمات سے رہنمائی لیں، لیکن اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہیں کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی امام کے خلاف ملے، کسی شخص کے خلاف ملے، خواہ کتنا بڑا امام ہے، کتنا بڑا مفتی ہے، کتنا بڑا اسکالر ہے، فوراً رجوع کر لیں، اور یاد رکھیں کہ نجات کا دار و مدار وحی کی تعلیمات پر جو ہے وہ ہونے، اس میں نجات ہے۔ اسی طرح دین اسلام، جس کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، وہ ایسا مکمل دین ہے جو ہر زمانہ، ہر قوم کے لیے، قیامت تک کے لیے موضوع اور مناسب ہے۔ آج امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے میرے بھائیوں جب قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور تعصب کی یہ جو اینک اس کو اتارا جائے۔ آئیے میں کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس ان کا ایک حدیث سناتا ہوں۔ کوئی شخص ان کے پاس آیا، اس نے حج کے متعلق مسئلہ پوچھا، اور آپ رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، حدیث کے روح سے مسئلہ بتا دیا۔ پوچھنے والے نے کہا، آپ کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے ہیں۔ سنیے ان کا جواب، انہوں نے کیا فرمایا؟ شریعت میرے بابا پر اتری ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اللہ اکبر! حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، شریعت میرے بابا پر ہوتی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ترمذی جلد 1 صفحہ 157۔ میں تو یہ حدیث سناتا ہوں اور تو کہتے ہیں میرے بابا یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر! اسی طرح میرے بھائیو ایک اور حدیث جو کہ غالباً دارمی میں ہے، حدیث نمبر 435 ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں فاتبعتموہ، اور تم ان کے پیچھے چل پڑو، یعنی موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا اور میں موجود ہوں اور تم ان کے پیچھے چلو، وہ ترکتمونی، مجھے چھوڑ دو، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری نبوت اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔
یہ کوئی عام شخص نہیں ہے جو کوئی اسکالر ہیں یا مفتی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ تعالیٰ باتیں کیا کرتے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تورات کی کتاب نازل کی۔ آئیے ایک شعر سنتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارا ہر عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق ہوگا تو قیامت کے دن قبول ہوگا، اجر ملے گا۔ اس لیے ہماری نماز محمدی، ہمارا روزہ محمدی، ہمارا حج محمدی، ہمارا عمرہ محمدی، ہمارا لباس محمدی، ہمارا شادی محمدی، ہمارا میت کو ثواب کا طریقہ پہنچانا محمدی، ہماری طلاق محمدی، ہمارا درود شریف محمدی۔ درود شریف سے یاد آ گیا، چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، یہ کون سا ہے؟ درود تاج ہے، یہ درود لکھی ہے، یہ درود ماہی ہے، یہ درود اکبر ہے۔ اللہ اکبر! جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم بتا کر گئے تھے وہ کہاں ہے؟ ہمارا دعوت و تبلیغ محمدی، ہمارا چہرہ محمدی، ہمارا جنازہ محمدی، ہمارا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا محمدی، ہمارا عقیدہ محمدی۔ لیکن کیا ہے، آج کسی کو کہنا یہ عقیدہ تو کیا کہتے ہیں؟ وہ جی اپنا اپنا عقیدہ ہے، آپ کا اپنا عقیدہ، ہمارا اپنا عقیدہ۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنا اپنا عقیدہ، یعنی اگر 10 ارب لوگ ہیں تو 10 ارب عقیدے ہوں گے؟ سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں اور واجب احترام بہنوں، ذرا ٹھنڈے دماغ اور تصب سے بالاتر ہو کر میرے اس بیان کو سمجھیں اور آگے بھی پہنچائیں۔ اور آخری بات، دنیا کا اصول ہے کہ ہر مذہب کی نسبت صاحب مذہب کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے کہ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مذہب جو اپنی نسبت کس طرف کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ مگر ہم نے اپنی نسبتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کر امتیوں سے جوڑ لیا، شہروں سے جوڑ لیا۔ تم کون ہو؟ میں بریلی ہوں، بریلی انڈیا میں ایک شہر ہے۔ تم کون ہو؟ میں دیوبندی ہوں، دیوبند انڈیا میں ایک شہر ہے۔ تم کون ہو؟ میں حنفی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں شافعی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں نقشبندی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں سہروردی ہوں۔ اللہ اکبر! کیا یہ نسبتیں تھیں؟ کیوں نہیں ہم کہتے میں محمدی ہوں؟ کتنا پیارا اور کتنا اس میں محبت ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں اپنے آپ کو نسبت کرتے میرے بھائیوں؟ خیر القرون کا زمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ اور میرے بعد اور میرے بعد، یہ 3 زمانے بہترین زمانے گزر گئے، ان میں یہ نسبتیں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے میرے بھائیوں، پھر دنیا میں کسی کی بھی بات، نہ کسی ملک کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی سکالر کی، نہ کسی امام کی چھوڑ دیں۔ اور قبر میں بھی دوسرا سوال کیا آئے گا؟ ومن نبیوں کا، یہی ہوگا کہ یہ آئے گا کہ تم کس مسلک سے تھے، تمہاری کون جماعت تھی، تمہارا پیر کون تھا، تمہاری نسبت کس طرف تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیرا۔